السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد صلت اللہ علیکم ذلا لا ينزعوا حتی ترجعوا الی دینکم۔ وقال شاعر، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ صدر ذی وقار، ہماری عظمت رفتہ کی داستاں تاریخ عالم کا درخشندہ باب ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب ملت اسلامیہ اقوام عالم کی امام تھی، اور ایک یہ وقت ہے کہ محرومی و پستی ہمارا مقدر ٹھہری۔ صدر ذی وقار، آخر ایسا کیوں؟ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج ذلت و پستی ہمارا مقدر ٹھہری؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز توحید میں ملاوٹ اور شرک کا ارتکاب۔ توحید ایمان کی اصل ہے۔ اگر ہماری اصل ہمارے پاس موجود ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا غم نہ کرو، سستی نہ کرو، اگر تم پکے سچے مومن ہو تو تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ اور شرک کا ارتکاب اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری چیز قرآن و سنت سے دوری۔ قرآن نور و ہدایت، کامیابی و کامرانی کا سرچشمہ ہے، اس کا چھوڑنا ذلت و پستی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی کہے گا اے میرے اللہ، میری اس امت نے، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں اور رفعتیں عطا کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں کو پستیوں میں گرا دیتے ہیں۔ اور آج ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو گیا جن کو اللہ رب العزت پستیوں میں گراتے ہیں۔ ایک اور مقام پر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکت بہما کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، تھام لو گے، دنیا پر غالب رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک پیارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ آج ہم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا، ذلت و پستی ہمارا مقدر ٹھہری۔ جنہوں نے ان دونوں کو اپنایا، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے پیمانہ مقرر کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسری چیز اتحاد کا فقدان۔ کسی بھی قوم کی ترقی و کامیابی و کامرانی اس قوم کے اتحاد پر منحصر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارا روب دبدبا چلا جائے گا، تمہاری ہوا چلی جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا اور وہ فرقہ ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی۔ تو ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کو تھام کر متحد ہونا ہوگا، تبھی ہمارے ایمان میں پختگی آئے گی، مضبوطی آئے گی، اور وہ ہمیں ذلت و پستی سے نکالنے کا سبب بنے گی۔ چوتھی چیز دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ دنیا کی محبت آج ہمارے رگوں پہ میں سما گئی، اس نے ہمیں آخرت اس کے انجام سے غافل کر دیا، جس کا نتیجہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، پیش گوئی کے مطابق دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ آج وہ وہن ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی،
پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا اللہ رب العزت اس کے لیے اس کے دل میں غربت ڈال دیں گے اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنی اس کے مقصد مقدر میں ہوگی۔ اسی طرح آخری چیز جہاد کو چھوڑ دینا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم پر ذلت و پستی نازل کر دی جائے گی، وہ تب تک تم سے نہیں ہٹے گی جب تک کہ تم جہاد کی طرف واپس نہ لوٹ آؤ۔ محترم سامعین، اگر ہم پھر سے اپنی عظمت رفتہ پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گزشتہ کمزوریوں کی اصلاح کرنا ہوگی، اور آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم کے تحت کائنات کی ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر کے الہکم الہ واحد کی صدا کو بلند کر کے ان الشرک لظلم عظیم سے بچ کر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا کے ایک اشارے پر کٹ مر کر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔